آئیے اب 10واں سپارے کا خلاصہ سنتے ہیں۔ مال غنی، سب سے پہلے سٹارٹنگ ہو رہی ہے مال غنیمت کے حکم کے حوالے سے، اور یہاں مال غنیمت کے احکام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پھر میدان بدر کی پوزیشن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کفار کے مقابلے میں بظاہر تمہاری پوزیشن کمزور تھی، زمین نرم تھی، پانی کی قلت تھی، مال و اسباب کی قلت تھی، مگر وہاں سب تھا اور یا محمد رسول اللہ تھے، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کی برکت سے بارش کو نازل فرمایا اور ایک اونگ صحابہ پہ لے کر آئے، اور وہ 313 نے پوری کائنات کی تقدیر کو بدل دیا۔ قانون قدرت ہے، ناظرین توجہ رکھیے گا، اللہ کبھی اس کو نہیں بدلتا، اللہ اس قوم کو نہیں بدلتا جو خود بدلنا نہ چاہے۔ جب آپ خود بدلنے کی کوشش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو بدلے گا، اس آدمی کی تقدیر کو بدلے گا۔ آل فرعون جھٹلانے، نبی کی تکذیب کرنے، نبی اپنے انبیاء کی تکذیب کرنے، جھٹلانے کے جرم میں اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ ہر زمانے کے مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو۔ جب دشمن تم سے مقابلہ کرے تو ڈٹ کر مقابلہ کرے، اور اگر وہ دشمن تم سے صلح کرے تو پھر تم صلح کرنا۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ آپ یہ دیکھ لیں، جو زمین ہتھیانے پہ فخر کرتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد زمین بانٹنے پہ فخر کرتا تھا۔ کیا بات! جو گردنیں کاٹنے پہ فخر کرتا تھا وہ اللہ کے لیے گردنیں کٹوانے پہ فخر کرنے لگا۔ جو مال چھیننے پہ فخر کرتا تھا نبی کا غلام بننے کے بعد مال لٹانے پہ فخر کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ جنگی قیدیوں کے بارے میں احکام نازل ہوئے۔ اب سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ آپس میں مربوط ہے، ان میں ربط ہے۔ مشرکین مکہ کو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ سدھر جاؤ، اللہ کے احکام پر چلو، اور جو معاہدہ ہے اس کی پابندی کرو، ورنہ پھر اے نبی ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے دل میں تمہارے اور تمہارے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض ہے۔ تمام چیزوں سے افضل، ماں سے، بہن سے، بیٹی سے، گھر سے، گاڑی سے، دولت سے، شہرت سے، عزت سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور اگر تمہارے دل میں اللہ کی محبت نہیں، یہاں قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے تو پھر تم عذاب کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو تم بچے ہو، اور اگر تم اپنے گھر کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو فوقیت دیتے ہو تو یاد رکھنا کہ تم پھر عذاب کے مستحق ہو۔ 9 ہجری کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے بعد سے مشرکین مکہ حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں شاہ فرماتے ہیں یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ کبھی بھی کسی انبیاء نے، کسی نبی نے اس طرح نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ ان سے جھوٹ اور منسوب باتیں کی جاتی ہے۔ سونا چاندی جو لوگ ذخیرہ کرتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیتے، جو غریب کا حق ہے اسے نہیں دیتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اللہ قرآن میں شاہ فرماتے ہیں وہ دردناک عذاب کے مستحق رہیں گے۔ اور سفر اب ہجرت شروع ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام ثانیس نئی اذ ہما فی الغار، وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کبھی دائیں طرف آتے رسول کے ہجرت کے، کبھی بائیں طرف آتے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے۔ تو رسول نے پوچھا تم اس طرح کیوں چلتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کبھی مجھے خیال آتا ہے دائیں سے کوئی حملہ کرے گا تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، کوئی مجھے خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ کرے گا تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں، کوئی دل میں آتا ہے آگے سے حملہ کرے گا تو میں آگے چلے جاتا ہوں، پیچھے سے حملہ کرے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے حبیب میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں اپنی جان مال سب آپ پہ لٹا دوں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اب آتا ہے اللہ فرماتا ہے صدقہ واجبہ۔ صدقہ واجبہ کہتے ہیں زکوٰۃ کو اور فطرہ کو، یاد رکھیے گا۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل ہوئی، فقراء، مساکین، عاملین، جو قرض دار ہیں اور اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں سفر کر رہے ہیں ان کو آپ یہ زکوٰۃ دیں۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور چوتھا یہ اللہ سے محبت سے ان کے دل خالی ہیں۔ بس آخری بات میں کروں گا، نبی علیہ السلام ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آج نبی کو دعا سے روکا گیا،
آج نبی نے ایک جنازہ پڑھایا اور آسمان سے جبرائیل آ کر جلال کی کیفیت میں کہ حبیب آئندہ آپ جنازہ نہیں پڑھائیے گا ایسے لوگوں کا، اے حبیب آپ ایسے لوگوں کی دعا نہیں کیجیے گا. اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، جو رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جو مدینہ منورہ میں رہتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، مگر اس کے دل میں مصطفیٰ نہیں رہتے تھے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جیسا انسان سمجھتا تھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں تنقید بے ادبی کرتا تھا. قرآن آسمان سے جبرائیل آئے، اے ابھی آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعا استغفار کریں گے، میں ان کے لیے دعا قبول نہیں کروں گا. کہا شب معراج خالق نے کہا محبوب سے اپنے، نہیں ہے جو تمہارا وہ ہمارا ہو نہیں ہو سکتا. جو رسول کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جو رسول کا نہ ہو اللہ اس کا نہیں ہوتا. 10واں سپارہ ختم ہو گیا. بہت خوب، بہت خوب. چھوٹی سی بریک لیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.